دشمن پہ لعنت سوال ایسے پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائهم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات بانیان کی یہ صفحہ دا کریم اہل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور جتنے صاحبان بلا و اللہ صفحہ دا موجود ہیں سیدہ گلال کرم بیاد عظیم عطا جتنی دعائیں صغیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما اور بالخصوص جس دعا کا ڈاکٹر صاحب ذمہ لگا رہے ہیں اس میں بھی بے اولاد بہن یا بھائی جو بھی ہے جس کی بھی یہ دعا ہے مولا کائنات آج کے دن کا صدقہ اس کی کو دعا فرما اور بھی جس جس کی جو دعا ہے جو مناجات ہے جو حاجات ہے آج کے دن کا صدقہ سیدہ گلال کوئی خالی دامن نہ رہے صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشتے رحمت ہو جائے اللہ ایک سلام سے آغاز صحبت کرنے جا رہا ہوں یہی سلام کے ابتدائی مصرے مجھے بتائیں گے کہ 5 منٹ سبق سنانا ہے یا پھر آج کوئی بھی یہی میں جس قدر آپ کے مدارج سماعت بلند ہوتے رہے گی اس قدر دروازے کھلتے رہے گی پہلا مصرع نہیں ہے مکمل کائنات ہے اسے ایک مصرے اگر میں نے پہنچا لیا آپ نے سن لیا تو عبادت کی ایک منزل یہی پوری ہو جائے گی کیا مصرع ہے زندگی کے عرش پر ہے امکنت شبیر کی کیا بات ہے میں نے پہلے کہا تھا نا مصرع نہیں مکمل کائنات ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے زندگی کے عرش پر ہے امکنت شبیر کی اگلا مصرع ہر اس علی والے کے لیے تحفہ ہے جو حسینی ہے عزادار ہے آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہے اس کا ایمان ہے کہ اطاعت آل محمد اطاعت مصطفیٰ ہے اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے وہ بندہ اپنے حصے کا تبرک وصول کرے زندگی کے عرش پر ہے امکنت شبیر کی آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی سلطنت شبیر کی اگلا مصرع نہیں ہے کوئی قیامت ہے اگر میں نے اتار لیا آپ کے سامنے جنت آپ کی جھولیوں میں نظر نہ آئی بی بی نے خیرات عطا کی ہے آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی جو شاعرانہ ذوق رکھتے ہیں نا جو کبھی کبھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو لکھتے ہیں مسلسل جو شاعرانہ لیاقت رکھتے ہیں وہ بندے مجھے کافی کی قیمت دیں گے سلطنت شبیر کی امکنت شبیر کی باقی سارا علی والا ماحول مجھے بالخصوص مصرے میں دعا کرے گا زندگی کے عرش پر ہے امکنت شبیر کی آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی میں کہہ رہا ہوں دو جہان جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے دو جہان جھکتے 8 مجلسوں کے بعد یہ مصرع پڑھنا ہوں تو کوئی وجہ ہے 9ویں دن یہ بات سنانے کی کوئی وجہ ہے آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی دو جہان جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے حمد کرتا ہے خدا پھر انگنت شبیر کی
علی علی جتنی دفعہ کہو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. زندگی کے عرش پر ہے تب کرت شبیر کی، آیتوں کا ملک سارا سلطنت شبیر کی. دو جہاں جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے، حمد کرتا ہے خدا پھر ان گنت. کافی کا مزہ نہیں ہے، کافی کا لطف نہیں ہے. امام کو شرکوں میں سلامت رکھے، کائنات کی برکتوں میں سلامت رکھے. ان گنت شبیر کی حمد کرتا ہے خدا پھر ان گنت شبیر کی. کافیہ پھر ذہن میں رکھنا، سلطنت تمکنت ان گنت. اگلا سفر جانا ہے حسین کی ماں جانے. میں کہہ رہا ہوں دو جہاں جھکتے ہیں جب بھی کبریا کے سامنے، حمد کرتا ہے خدا پھر ان گنت شبیر کی. اور میں کہہ رہا ہوں طاہر ہو والفجر ہو یا سورہ توحید ہو. جاگ اسی معیار پہ آپ. وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ کرنی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی برکت تمہیں ہمیشہ حصار ولایت میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں ان گنت شبیر کی، تمکنت شبیر کی، سلطنت شبیر کی. صرف کافیے کی قیمت ملتی نا، قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا. طاہر ہو والفجر ہو یا سورہ توحید ہو، قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی. شبیر کی، سلطنت شبیر کی، منقبت شبیر کی. ایک کافیہ بھیا اور پڑھ لو. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے، طاہر ہو والفجر ہو یا سورہ توحید ہو، قلب احمد پر لکھی ہے منقبت شبیر کی. کتنی قیمت کر سکتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی. آئے کہاں کی بات کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. دیکھنا 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 ریزیمبلنس دیکھنا، کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے. طور پر دیکھی تجلی جب خدا کے نور کی، تب ہوئی موسیٰ کو بھی پھر معرفت شبیر کی. کیا بات ہے. مسلسل 8 دن سے دوستوں کے فون کالز میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں، وہ پڑھ دو وہ پڑھ دو وہ پڑھ دو وہ پڑھ دو وہ پڑھ دو. روز معافی چاہتا ہوں بھائی، مسلسل 2 سال کو میں سنا چکا ہوں. کوئی نئی بات سنو، کوئی نئی بات سنو، کوئی نئی بات سنو. نہیں جی آج وہی پڑھو. پھر میں پڑھنے لگا ہوں وہی جو مجھے روز حکم ہوتا ہے. پڑھ دو. ایک دن جناب سلمان نے علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. سلمان پہلے بتاؤں ایک جملے میں سلمان کہتے کسے؟ سلمان کا سٹیٹس کیا ہے؟ سلمان بنتا کیسے ہے؟ سلمان کہلاتا کون ہے؟ سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد سیدہ کے دروازے پہ جا کے داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا ہے. بولنا نمازی بندے نہ بولیں گے پھر کون بولے گا؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں دعا دے سکتا ہوں. سلمان انکل جی صبح صبح سیدہ کے دروازے پہ جا کے داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا نماز کے فوراً بعد. بندے سوال نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. سلمان یہ صبح صبح رسول کی بیٹی کے دروازے پہ تو نماز کے فوراً بعد جا کے کیا کرتا ہے؟ سلمان آواز دے کے کہتے خاموش، میں نماز کے بعد وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نماز کے بعد وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز. اچھا اتنا پیارا بول پڑے تو سلمان کا ایک اور کام بھی سن لو. سلمان ایک کام اور بھی کرتا تھا، بتاؤں وہ بھی. رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نا، جو ہی رسول سلام پھیرتے، بندے دعا پڑھتے، پیچھے جو صحابی وہ تسبیح کرتے. پریشان کیوں ہو؟ اجیرا کھلا کے بیٹھو. بندے دعا کرتے، تسبیح کرتے، مناجات کرتے.
اور نوافل کی ادائیگی کرتے. اب جملہ ہے علی والوں کے لیے. رسول کے فوراً سلام پھیرنے کے بعد سلمان چھلانگ لگا کے علی کے سامنے جا بیٹھا. کون کون پہنچا میرے کہنے سے پہلے؟ کون پہنچا؟ میں اسے کہتا ہوں جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوں، جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوں. باقی ذرا شہپر مودت پہ ناد علی کا کام کرو. بچے میرے پیچھے بیٹھ کے باقی ناد علی کا کام کرو. شہپر مودت پہ کعبہ کا حسین عورت کی سیر پہ چلیں. بندے اعتراض کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے. اعتراض اور سوال میں بڑا فرق ہے. بات اتنا نہیں ہے کہ ایک ایک جملہ میں کھولتا چلا جاؤ. بندے اعتراض کرتے تھے، سلمان تجھے دعا کرنی چاہیے، تجھے تسبیح کرنی چاہیے، تجھے نفل پڑھنے چاہیے، تجھے مناجات کرنی چاہیے. یہ عجیب ماجرا ہے. تو نماز کے فوراً بعد علی کا چہرہ دیکھتا ہے، آواز دے کے کہتا ہے جاہلو تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے. سلامت رکھے. سلمان کہتا ہے تو میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. علی مسکرا پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی. اس سلمان کے حصے میں بڑی کمال خیرات آئی ہے. طالب بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں چپ کھڑے ہو نا. اچھا چلو ٹھیک ہے. بڑی کمال خیرات آئی ہے اس سلمان کے حصے میں. پتہ وہ کیسے؟ چلو ان میں سے ایک خیرات پڑھتا ہوں. 39واں دن خیبر کا خیبر نہیں پڑھوں گا. خیبر پھر کبھی چاہو گے تو بہت سو سے اچھا سنا لوں گا، لیکن آج خیبر نہیں پڑھنا چاہ رہا. 39واں دن خیبر کا رسول نے اونچے سارے ٹیلے پہ چڑھ کے اعلان کیا طالب علم اس مرد کو دوں گا. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ نیچے رکھنا مرد نشان نہیں ہے. ہاتھ اٹھے گا رسول بنے گا تو خیرات ملے گی. اللہ جی کرا جیو. اس مرد کو دوں گا. مرد کے پردے میں رسول نے فرمایا یہ کلمہ علم صرف علی کو عطا کروں گا. اگلا جملہ بھائی جان، سرکار صادق سے کسی بندے نے پوچھا مولا مرد کی تعریف کیا ہے؟ مرد کسے کہتے ہیں؟ ما ہوا الرجل. مولا رجل یعنی مرد کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، مرد کہتے کسے ہیں؟ سرکار یوں دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کمر سیدھی کی میرے مولا نے، اور آواز امامت آئی. یاد رکھنا ان الرجل من احبانا. مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. اگر فکر میں ممبر سے نہیں کہوں گا خود سوچ لینا مولا نے کیا جواب دیا ہوگا. مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. رسول نے فرمایا کل میں علم اس مرد کو دوں گا. مرد کے پردے میں یہی فرمایا کہ کل صرف علم علی کو دیا جائے گا. 39 دن میں نے تمہارے کارنامے بڑے دیکھ لیے ہیں، اب علی کی باری ہے. یہ اعلان تھا 39ویں دن. ایک اعلان میرے بھائیوں رسول نے 40ویں دن بھی کیا. بس وہ اعلان بے نقاب کرنا ہے اور جانا ہے آپ کی دعا کے سارے تلے. رسول 40واں دن طلوع ہوا. فجر کی نماز کے بعد اونچے سارے ٹیلے پہ چڑھے، صحابہ کو جمع کیا اور رسول مسکرا کے فرماتے جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے. تھوڑے بندے پہنچے. ایسی چیزیں ممبر سے کم پڑی جاتی ہے نا، اس لیے آپ کا قصور نہیں، میری برادری کا قصور ہے. انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. میں بتانے جا رہا ہوں، تمہاری خیر خائی کرنے جا رہا ہوں. جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے وہ منہ مانگا انعام پائے. رسول نے اعلان کر دیا جس نے رزق ولایت آل محمد کی بارگاہ سے لینا ہے وہ بندہ ذرا میرا جملہ سماعت فرمائے. رسول نے اعلان کر دیا. سارے صحابی رسول کے مدینے کے راستے پہ کھڑے ہو گئے. مدینے کے راستے پہ ٹک ٹکی باندھ کے کھڑے ہو گئے. سلمان اکیلا تھا جو آسمان کو دیکھے جا رہا تھا. صحابی ایک دوسرے سے کہہ رہے دیکھو پاگل ہو گئے، کملا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. علی رسول علی کو مدینے چھوڑ کے آئے ہیں، یہ آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں. سلمان لب ہی لب میں مسکرا کے فرماتے پاگل میں نہیں تم ہو گئے. رسول کو جلدی ہے، علی نے اصلی وطن سے آنا ہے.
کو بڑی جلدی ہے، امام حسین آپ کو صحیح و سلام مولا صحت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے۔ رسول کو بڑی جلدی ہے، علی نے اصلی وطن سے آنا ہے۔ توجہ، علی آئے، خیبر فتح ہو گیا، بس خیبر مجھے اتنے پڑھے، ناراض ہو گئے تو چلو ایک فکر معذرت ایمانی کے لیے خیبر پہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ علی آئے، تلوار چلی، مرحب کا قتل ہوا، مال غنیمت لوٹا گیا، اب تقسیم کی باری ہے۔ اب میں جملہ کہوں کہ علی کی تلوار کے صدقے جنم جنم کے بھکاری غریب بن گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مال غنیمت تقسیم ہوا، مال غنیمت میرے بھائی تقسیم ہوا، سب کو رسول نے آدھا آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا دیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، سب کو آدھا آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا دیا۔ کچھ بندے پھر پریشان ہو گئے۔ میں نے دوسری مجلس میں بھی بتایا تھا کہ علی ہضم نہیں ہوتا تھا، رسول کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں ہوتا تھا، ہضم ہوتا ہوتا تو اللہ سورہ منافقون نہ اتارا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ 39 دن ہم لڑے، علی آ جائے، علی کو دگنا دیا، ہمیں آدھا دیا۔ رسول نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کل علم میں مرد کو دوں گا، مرد کا دگنا ہوتا ہے، ضروری نہیں نا ہر گل ممبر پہ کھولی جائے، اس تو تسا بھی سفر کرو نا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ قافلہ چلنے لگا، علی مسکرا کے فرماتے سلمان الیہ، سلمان میرے قریب آ۔ جی مولا ہو۔ اب اتنے عظیم اجتماع میں چہروں کے سمندر میں سے 10 بندے بھی اس جملے پہ پہنچ گئے نا، میں مطمئن جاؤں گا۔ آواز آئی میرے مولا کی سلمان میں نے سنا ہے رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھولا ہے۔ میرے پہنچنے کے کیا کہنے، مجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جتنے بندے بولے ہیں میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جی مولا کیا تو ہے، کھولا تو ہے، اور سلمان کی سعادت تیری حصے میں آئی ہے۔ جی مولا آپ کی جوگیوں کے صدقے۔ اچھا سلمان پھر رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ جملہ بولا تھا، اگر زمین پہ کئی بات تو پھر دکھ لگے گا۔ سلمان رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ سوچ میں چچو بھی پڑ گیا سلمان، کمی تو کوئی ہے نہیں۔ بولتے کیوں نہیں ہو یار، چپ کر کے بیٹھنا بات ہی تو نہیں ہے۔ اپنے آپ سے ریاست بھائی کہتے ہیں کمی تو کوئی ہے نہیں، مانگو تو کیا مانگو، کمی تو کوئی ہے نہیں۔ رسول مجھے بھائی کہتے ہیں، سیدہ مجھے چچا کہتی ہیں، حسنین مجھے نانا کہتے ہیں۔ اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ سلمان اپنے آپ سے کہتا ہے مانگو تو کیا مانگو، کمی تو ہے کوئی نہیں۔ سیدہ کے دروازے کا تنہا جھاڑو کا شوق، آئے 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 آئے، جو طلب درانا مزاج سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فقیر کی بارگاہ سے ادب لینے والے، بسم اللہ بسم اللہ، داڑھی سے بخاری۔ اچھا ایک سلمان کا فکرہ کہہ دوں، اور یہ کائنات عالم و آدم میں واحد سلمان ہے جو دہلیز سیدہ پہ جھاڑو دیتے دیتے سجدہ کر دیتا تھا، جھاڑو دیتے دیتے سجدہ کر دیتا تھا، سجدہ کرتے کرتے جھاڑو دے دیتا تھا۔ آئے آئے امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ اچھا آگے چلو، علی فرماتے ہیں جب سلمان سوچ میں پڑا ہوا نا، ششتر حیران کہ مانگو تو کیا مانگو، علی فرماتے ہیں بلکہ جملہ ہی سن لو یار، کیا یاد کرو گے، مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا۔ کیا بات ہے، پہنچنے کے کیا کہنے، مشکل کشا کو سلمان کی مشکل پہ ترس آ گیا۔ علی مسکرا کے فرماتے سلمان کان ادھر، سلمان بھائی جان بولیے بولیے، جو دیوار کے سہارے بیٹھے ہیں اللہ تمہیں چوکا کے سہارے بیٹھنے کی توفیق عطا کرے۔ سلمان کان ادھر لا، سلمان نے بھیا کان قریب کیا۔ علی فرماتے چار رسول کے سامنے قدموں پہ ہاتھ رکھ، دونوں ہاتھ باندھ لے، درود کی تسبیح تلاوت کر، ادب سے سوال کر، اور جا کے کہے یا رسول اللہ شب معراج آپ کے اور اللہ کے درمیان 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی، حسنین کے صدقے ایک راز عطا کر دے۔
हिफाजत करने की कोशिश करना। सलमान खान इधर रसूल से जाके कहे 90,000 राज की बातें हुई थी, हसनैन के सबके एक राज अदा कर दे। आगे तो फिर सलमान था ओ दौड़ा दौड़ा रसूल के कदमों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। हाय 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 हाय, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ हाँ सलमान, याद है मुझे, माँ क्या मांगते हो? अब नक्शा दिमाग में रखोगे ना तो लुत्फ आसमान में पहुंच जाएगा। यूं रसूल खड़े हुए हैं, सलमान झुका हुआ है, कदमों पे दोनों हाथ हैं। या रसूल अल्लाह, आपके और अल्लाह के दरमियान मेराज पे 90,000 राज की बातें हुई थी और उनमें से एक राज अदा कर दे। अभी सलमान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि रसूल का पोस्ट पे हाथ आया, सलमान तेरे उस्ताद के भी सदके, जिसने तुझे पढ़ा के भेजा है। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बच्चे ने रुबाई पढ़ के आज फिर नया दर्स दे दिया है। बताऊं क्या दर्स दिया? इस बच्चे ने ज़माने के गिरबान को झंझोड़ा है, फिर झंझोड़ा है, कल भी झंझोड़ा था, आज भी झंझोड़ा है। इसने पता क्या है? मेरी रगों में अली है मेरे खुदा की तरह। इज्जत वाली माँ को सलाम है यार, जिसने तेरी इतनी खूबसूरत तरबियत दी है, भरे हुए मजमे में अली का नाम बुलंद करने की तौफीक अता की है। इस बच्चे ने बताया मेरी रगों में अली है मेरे खुदा की तरह। मिसरा सुनोगे? मेरे वजूद पे असरे उमर नहीं होता। इमाम हुसैन तुम ठीक है ना? ठीक है ना? जो पहुंच गए उन्हें मैं कहता हूँ, जो समझ गए उन्हें मैं कहता हूँ, मेरी रगों में अली है मेरे खुदा की तरह, मेरे वजूद पे असरे उमर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत। सलमान पहुंचा, रसूल से खैरात मांगी। सलमान की सवाल के जवाब में रसूल की आवाज़ें तेरे उस्ताद के भी सदके। हाँ सलमान, एक तू ही तो है जो ये अहलियत रखता है। रोका है तो जुमला बदलता हूँ भाईजान, ये चमकते हुए चेहरे तो यकीन जानिए मेरी कमजोरी है, ये कशिश तो मुझे खींच लाती है। कम अज़ कम 130, 35, 40 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा के नारोबार से आपकी खिदमत में हाजिर हो, और ये आपकी मोहब्बत है कि बार बार मुझे खींच लाई है। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विनायत में रखे। जुमला सुनिएगा। हाँ सलमान, एक तू ही तो है जिसने कायनात बशरियत में हमें सबसे ज्यादा पहचाना है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कायनात बशरियत में शुक्रगुजार हो, जुमला रिपीट करने का शुक्रगुजार हो। वो सामने रेत रखी है, जी मौला हाथों से रेत हटा। अच्छा फिर सरकार, रसूल की आवाज़ है नीचे पत्थर तुमसे नहीं हटेगा, मेरा हुक्म देना। अब जो इख्तियार मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनने आए हैं वो बंदे जरा मुझे देखें। पत्थर तुमसे नहीं हटेगा, मेरा हुक्म देना।
سرکار فرماتے ہیں نیچے نور کا زینہ ہے، علی علی کرتے زینہ اتر جانا، سامنے معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہوگا۔ اللہ تیری زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ کائنات جی کرا تیرے جھومنے کے کیا کہنے، تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے بھائی جان۔ کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت کرے کہ دونوں بازوؤں میں میں نے بھر لیا اپنے عزادار بھائیوں کو۔ یوں نہ سمجھو میرے بازو گھٹوں میں، یوں سمجھو کہ میں نے تمہیں سینے سے لگا لیا ہے۔ علی والے ہونا تمہیں زندگی بن کے رہتے ہو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ آگے سلمان کا پھر یہ جا سامنے جا کے ہاتھوں سے ریت ہٹائی، نیچے پتھر کو رسول کا حکم دیا۔ اب جملہ میرا زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا، یہ ڈائری باندھا میں سلام کر کے جاؤں گا، جملہ خریدا گیا تو پھر آگے چلیں گے۔ سلمان نے رسول کا پتھر کو حکم دیا، پتھر نے ایسے راستہ چھوڑا جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسن جی کا موسیٰ کے لیے بنتا تھا، نیچے نور کا زینہ۔ سلمان علی علی کرتے اترنے لگے۔ اب پوچھے سلمان سے کیا دیکھا؟ چلو پھر سے کر، نہیں پھر سے کر۔ مجمع خدا کے سامنے جہاں بھی محرم پڑھو تمہارے معیار سماعت کی تعریف کرتا ہوں، اور اتنا قیمتی جملہ جب تم ضائع کر دو تو پھر دل دکھتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں معیار دیا ہے تمہیں بیوی نے سننے کا، سنو گے پھر تو اس کی بات ہے نا۔ سلمان علی علی کرتا اترا۔ سلمان علی کے صدقے بتانا تم نے کیا دیکھا۔ سلمان کہتے ہیں ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے، کلا نہ آزمانا، لفظ دیکھنا اگر پہاڑ سے وزنی ہو تو پھر بولنا ورنہ کوئی لاگ نہیں۔ سلمان آواز دے کے کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 خیابان ہیں۔ خیابان جسے آج کی زبان میں کالونیاں کہتے ہو۔ اب کالونی کا کوئی حجم نہیں ہوتا، کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے، اللہ جانے وہ کالونی کا حجم کیا تھا۔ بس میں جو روایت میں نے دیکھی ہے وہ تیرے سامنے پڑھتا ہوں۔ سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے 70,000 کالونیاں ہیں، ہر کالونی میں 70,000 محلے ہیں، ہر محلے میں 70,000 مسجد ہیں، ہر مسجد میں 70,000 محراب ہے، ہر محراب میں 70,000 ممبر ہے، ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہا ہے۔ امام حسین کو میں سلام ہوں۔ کاش وقت میرے اختیار ہوتا، تناب پہ روک لیتا اور ساری زندگی یہی آپ کی خدمت کرتا رہتا۔ اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ آپ تو میری کمزوری بن گئے ہو، اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ ہاں سلمان کہتے ہیں وسیع و عریض نورانی شہر جس میں 70,000 خیابان، ہر خیابان کے 70,000 محلے، ہر محلے میں 70,000 مسجد، ہر مسجد میں 70,000 محراب، ہر محراب میں بولو نا بولو نا بولو بولو بولو، ہر مسجد میں 70,000 محراب، ہر محراب میں 70,000 ممبر، ہر ممبر پہ وارث ممبر۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک ستون کی اوٹ پہ جا کے چھپ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ کہاں تلویر چل رہا ہے اور کہاں پھول کھل رہے ہیں۔ جہاں پھول کھلا ہے وہاں گلزار بنا ہوگا، جہاں تلویر چلا ہے وہاں جہنم بھڑکا ہوگا۔ سلمان کہتا ہے کہ 70,000 محلے، 70,000
اب سلمان نے سنا صاحب ایمان تک آ گیا. امام حسین تمہاری امانت ہے. کتاب کے سینے میں اترا. سلمان نے کسی سے شیئر کیا ہوگا, اس نے کتاب میں لکھا, کتاب چلتی چلتی زمین تک پہنچی. اب یہ میں تمہاری امانت سمجھ کے لے آیا ہوں, تمہاری مرضی جیسے سنیں. سلمان کہتا ہے کہ میں ایک سکون کی اوٹ میں چھپ گیا کہ میں اگر مولا کے سامنے جاؤں ہو سکتا ہے میرے مولا خطاب روک نہ دے. میں علی کے سامنے جاؤں تو ہو سکتا ہے وہ اسرار جو میرے مولا نے بیان کرنے ہیں وہ میری وجہ سے رہ نہ جائے. بس یہی سوچ کے سلمان ستون کے پیچھے کھڑا ہوا کہ مجھ تک علی کی آواز آئے, میں علی کے سامنے نہ جاؤں. سلمان کہتا ہے کائنات قربان کرو علی کے اسی ایک جملے پر. علی فرما رہے تھے فَلْيَعْلَمَ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعُ. سلمان انسان سن لے, ستون کے پیچھے کھڑا ہوا سلمان جان لے. تو آپ بھی کرنا چاہیے گلا صاحب دے میں مجلس پوری پڑھ رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے یار, کیا معیار سماعت سے نے تمہیں عطا کیا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. آپ پتہ کریں سلمان سے کہ تم نے کیا نیچے سنا. اچھا پہلے میں اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کر رہا ہوں. میرا کمال نہیں, دینے والے کی عطا ہے. پتہ نہیں میں نے کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رونے اور کتنی مناجاتیں پڑھی جو یہ تبرک عطا ہوا ہے. عام روش کی ذاکری نہیں ہے جو اب میں ممبر سے بولنے جا رہا ہوں. کسی خطیب کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کتنا مشکل ذاکری کا میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا تو علی کی آواز آ رہی تھی الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی صفاتا علی الاسم علی الجاہ علی الاکرام. شکر گزار سارے بولو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی میں کنجوسی کا نہیں لیا. 9 محرم دیکھو اور یہ عشرہ جب سے شروع ہے نا ممبر کی قسم کم از کم 47ویں مجلس 47 نمبر مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. میں کنجوسی نہیں کر رہا, نہ سینے کی پرواہ کر رہا ہوں, نہ گلے کی پرواہ کر رہا ہوں. لیکن تم نام بچا کے لے جاؤ تو پھر تم جانو علی جانے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے. سلمان نماز دے کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی فرما رہے تھے الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی صفاتا علی الاسم علی الجاہ علی الاقوال علی الاحوال علی الافعال علی الحیات علی الممات فلیعلم الانسان ویسمع. سلمان انا ممدوح الرحمن و موصوف القرآن و مزین الجنان انا الذی تترنم باسعاریت یا الجنان انا سر الاسرار انا معذر الاسرار انا الذی کرا بابی سم الصلاة وحمل عمر بحساب انا ناب العظیم انا صراط مستقیم انا عزیز الحکیم انا الذی ذکرت صحابہ بالنواصب والماء فی نشیدها وشجر فی عقیدها والطیر فی سفیرها والوحش فی زفیرها والرعد فی نویها والجن فی ندائها والملک فی دعائها وجدت عند الكل للكل في الكل بلا كل بيان فالكل بالكل انا الذي بدأني آدم في ندائه وموسى في كتاباته ويونس في خروجه وعيسى في عروجه ومحمدا في مميلاته ومحمدا في مراده وربي في صفاته ومؤمن في حياته بلا كل بيان فإسلام إشارة على في في أسرار صدري بل انا عبد من عبید محمد. سلمان کہتا ہے علی فرمانے تھے حمد ہے سب کی سب بس خوشی کے لیے جس کی خوشبو نے مجھ کو بلی کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں شکر گزار ہوں بھائی, میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں. دعا کر رہا ہوں, دامن کھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں رہتی دنیا تک اسی عباداری اور ولایت علی کے حساب میں رکھے. جی کرا جی کرا جی کرا لاکھ امام جی
جس کی خوشبو نے مجھ کو کلی کر دیا. علی فرماتے اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور کچھ حسن ہونے لگا بندے کو نہیں پسیاں یاد اس میں مجبور کر دے ہو. امام حسین کو بھی امام حسین کو بھی سلامت رکھے. علی فرمانے سبھی حمد ہے سب کی سب بس اسی کے لیے جس کی خوشبو نے مجھ کو کلی کر دیا, اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. رب مولوی کے ساتھ میں قرآن سوائے اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. علی فرماتے اسم اقوال احوال افعال میں بندہ چپ کر گیا, مجلس سے آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ صاف ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. علی فرماتے اسم اقوال احوال افعال میں مرتبے میں بھی یکتا چلی کر دیا. علی فرماتے جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات. جنگ کے میدان میں آنسو پتہ کیوں آئے, خوشی ہے. آل محمد کے گھر کا دستور ہے شاعر کو جب انعام دیتے ہیں کوئی چادر پیش کی جاتی ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. جنگ کے میدان میں یہ انعام نہیں تھا, میری ذاکری پہ سند تھی. میں شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں میں. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. آگے چلے یا کافی ہو گئے؟ چلے آگے, بولو چلے آگے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. علی فرماتے انا الذی, عربی عبارت پڑھوں گا, جس نے ریکارڈ کرنی ہے کر لے, جس نے مولوی سے ترجمہ کروانا جا کے کروا لے, جس مرضی عالم دین کے پاس چلا جا. علی فرماتے انا الذی تترنمو بأذکار اطیار الجنان علاو مناو من الاغصان. ترجمہ کروں گا اس صاحب. علی مسکرا کے فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں. یا سیدہ جو دان تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا وہ بہت آگے کی سند ہے. علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں, بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں. صبح جنت کی رونق پہ چھا جاتی ہے, ممبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے یا علی کی صدا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حساب ولایت میں رکھے. مرزا خورشید صاحب کو مولا شفائے کاملہ والا عطا فرمائے. میرے سارے عزیز محترم سامعین مقدس معطر چہرے سامنے موجود ہیں, جس کی جو حالت ہے علی اپنے ولایت کے صدقے میں پوری فرمائے. کائنات کی مکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا علی نے فرمایا نا کہ فردوس میں جتنے بھی درخت ہیں انا الذی تترنمو بأذکار اطیار الجنان. علی فرماتے جنت میں جتنے درخت ہیں ان کی ٹہنیاں وقت سحر منبر سمجھ کر جنت کے پرندے اوپر بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں.
فرما رہے ہیں کہ شاخ پر میرا ذکر ہو تو منبر کہلاتی ہے، مسجد میں نہ ہو تو پوتلا کہلاتی ہے۔ آئے 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 جیو بلال جیوے تو جیوے 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 سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سارے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ بندے جو علی کے نام پہ ہاتھ بنانے نہیں کرتے، یہ میری سمجھ سے باہر نہیں چلتا۔ پھر بڑے ملک ہو گئے، تم بڑے چوکری ہو گئے، بڑے اعلان ہو گئے، بڑے سید ہو گئے، رسول سے زیادہ امیر تو نہیں نا۔ اگر کل کو رسول نے پوچھ لیا تم علی کے نام پہ ایک سیکنڈ ہاتھ نہیں بلند کرتے، مجھے دیکھا 3 گھنٹے کھڑا رہا، مجھ سے زیادہ امیر تو نہیں ہونا۔ جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا، بسم اللہ۔ وقت میرے حصے کا بلکہ ایکسیڈ ہو گیا، ہماری محبت مجھے پڑھائی جا رہی ہے، پڑھتا چلا جاؤں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ چلو 2 کے 2 مصرے سنو پھر میں جاؤں، آپ کی کو مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ۔ بول 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 بلال، دیکھا ماحول کتنا خوبصورت ہے، دیکھا یہ علی کے کتنے بڑے پیمانے ہیں۔ اللہ تمہیں علی فرماتے ہیں باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ۔ تو آسمان پلی چوک کو میں کربلا علی کی کریمی بابا سے تاؤں دیکھتا ہوں، تیری چوک تاکتا ہے یاد محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی منبر پہ، اسی صدر پہ، یا تو بولے گا یا سید علی خیرات عطا ہے کہ علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ، ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے۔ علی فرماتے رقص کر کے مودت کا چلتا ہے جو پانی میری بلا کا پرستار ہے۔ علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے، دیکھوں گا بندہ دیکھوں گا، اب میں باتوں سے کھڑا کر دوں گا پرندوں جو علی کے نام پہ چپ کر گیا۔ علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے، سب پرندوں کی ایک جگہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے، شیر کی دھاڑ بھی میرا اقرار ہے۔ علی فرماتے میں ہی جنوں ملک کی دعاؤں میں ہوں، میرے دشمن پہ لعنت کی بھرمار ہے۔ بولے بولے سبھی سرور امام حسین میری زندگی کرے گا، تو نے سفر کیا میری محبت، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ امام حسین تمہیں اظہار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ اچھا آگے چلیے، کافی ہو گیا، چلو رات کو مصرے اور سو کیا یاد کرو گے، زندگی کا پتہ نہیں اگلے سال ممبر نصیب ہونا یا نہیں ہونا۔ آج تو مل گیا، آج تو علی کی ولایت کے رنگ کھول کے دے دو نا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے۔ اگر کوئی ایسا بد عقیدہ میرے مجمع میں پھنس گیا، ویسے تو مجھے 110% یقین ہے کہ یہاں کوئی بھی کم ظرف نہیں ہے، سارا ماحول علی اور ولی اللہ والا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی بد عقیدہ کم ظرف پھنس گیا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ علی 40 جگہ نظر نہیں آ سکتا، وہ بندہ یا تو کوئی کانوں میں انگلیاں پھنس لے یا کام کا بہانہ کر کے پھٹ جائے یہاں سے۔ اگر اب مصرا نہیں ہے، کھنڈر ہے جو ریموٹ کرے ولایت علی کے کلیجے میں چل جائے گا۔ علی فرماتے وجودو اندل کلے لے کلے پھر کلے ولو لم تعرف الکلہ بالکلے۔ رکھ مولوی کے ساتھ میں قرآن سوائے اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ علی فرماتے ہر جگہ پہ مزین میرا نور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی
مزین میرا نور ہے، پر میں روک سے نقابیں گراتا نہیں، ہر گھڑی ہر کسی کے ہوں میں ساتھ، پر میں کسی کی سمجھ میں بھی آتا۔ علی فرماتے ہیں میں ہی ذات محمد کی ہوں زندگی۔ ساتھ میں قرآن رکھو میرے پاکستان کے ہر ممبر پہ یہ فضائل علی کے پڑھے ہیں، لیکن یہ جو تم سے پڑھنے جا رہا ہوں یہ کہیں نہیں پڑھے، پہلی بار تمہارے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ قیمت ملی تو آزانے ملا پان کے پورے ملک میں گونجیں گے، ورنہ تیرا مقدر اور میرا نصیب۔ علی فرماتے ہیں میں ہی ذات محمد کی ہوں زندگی، مصطفیٰ کی رسالت ولی ہی تو ہے۔ علی فرماتے ہیں کبریا کی صفت کا صدف جب کھلا اس کی ہر ایک صفت میں علی ہی تو ہے۔ بس تمہاری محبت میں زیادہ بڑھ گیا، 7 یا 8 منٹ کی بقایا نوکری ہے۔ موجہ دیکھنا اس بیوی کا جس نے اکبر کو پردے میں پالا ہے۔ وہی بیوی جو رو رو کے کہتے ذاکرو ہر مجلس میں علی اکبر نہ پڑھا کرو۔ کسی نے پوچھا بی بی کیوں نہ پڑھے؟ اکبر بھی تو کربلا کا شہید ہے۔ علی کی بیٹی پردے میں رو کے کہتی ہے جب تم اکبر پڑھتے ہو نہ ہو سکتا کوئی مومن رو نہ سکے۔ پھر میں پردے میں بیٹھ کے کہتی ہوں تو نے دیکھا جو نہیں میں نے پالا کیسے تھا، ظالم نے برچی ماری کیسے تھی۔ اللہ تیرا بات قبول فرمائے۔ یہ دامن اٹھا کے دعا کرو یار میں نے ابھی اشارہ تو دیا ہے، یہ تیرے اندر کا درد ہے، تو اکبر کو رونے آیا ہے نا۔ اللہ درجات بلند کرے۔ قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم تھے، وہ سرائیکی ادب کا فکرہ کہا کرتے تھے، مجلس میں کوہرام برپا ہوتا تھا، جو سفید داڑھیوں والے بزرگ نے گواہی دینا، باقیوں کے لیے سامان گریا ہے سمیٹ کے لے جانا، وہ کہا کرتے تھے پاؤں سونا پوت رہا حسین اکبر۔ آئے کر کے رونا آخری نشان ہے، 9 محرم ہے یا آخری برس ہے، کل تو قریب نے جنازے اٹھانے ہیں، آج کر لو ماتم علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ شیعہ گھر کا ہر بچے کو پتا ہے آج حسین کے خیمے سے صرف ایک آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سے تو ماتمی ہے نا، عزدار ہے نا، تو نہیں روئے گا پھر کون روئے گا؟ اور رونے والے وہ کہا کرتے تھے پاؤں سونا پوت رہا حسین اکبر یا سیدہ ادرکنی۔ بی بی میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا، میں نے تیرے بیٹے کی شہادت پڑھنی ہے، میری زبان میں تاثیر عطا فرما، انہیں ماتم کی توفیق عطا فرما۔ تیرے لال کا جنازہ برآمد ہونا ہے، جنازہ شام سے آنا چاہیے ایسے جیسے دلہا کی بارات آتی ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میں نے جان بوجھ کے فکرہ کہا ہے، ماں کی حسرت تھی نا اکبر کی شادی ہوتی صحرا دیکھتی، اور ہونے والے جو جنازہ نہیں اکبر دلہا بن کے آئے گا، ابھی روکنا جنازہ سیدہ کے بکے پہنوں کا مقصد جنازہ روکنا
شوق تھا ماتم حسن